بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے 101 دلچسپ مکالمے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ نمبر 27، امام رضا علیہ السلام کا ایک منکر خدا سے مکالمہ۔ وجود خدا کے منکرین میں سے ایک منکر خدا امام رضا کے پاس آیا۔ اس وقت امام رضا کے پاس لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ امام اس منکر خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر حق تمہارے ساتھ ہوا جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں ہم اور تم برابر ہوں گے، لہٰذا ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ہمارا دین وغیرہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر حق ہمارے ساتھ ہوا، یقیناً ایسا ہی ہے، تو اس صورت میں بھی ہم کامیاب ہیں اور تم نقصان اٹھانے اور ہلاک ہونے والے ہو۔ منکر خدا، مجھے بتائیں کہ خدا کس طرح کا ہے اور کہاں ہے؟ امام رضا، وائے ہو تم پر جو خدا کو اس طرح کا توصیف کرتے ہو، کیونکہ وہ کس طرح کا ہے، کہاں ہے، ہرگز درک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی قوت حس اسے درک نہیں کر سکتی اور اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ منکر خدا، تو جب خدا کو کسی بھی حص سے درک نہیں کیا جا سکتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام رضا، وائے ہو تم پر کہ تمہاری قوائے حسیہ اس کے درک کرنے سے عاجز ہیں، لہٰذا اس کا انکار کرتے ہو، جبکہ ہماری قوائے حسیہ بھی اس کو درک کرنے سے عاجز ہیں، مگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے جس کو کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ منکر خدا، اچھا ذرا یہ بتائیں کہ خدا کب سے ہے؟ امام رضا، ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس زمانے میں نہیں تھا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کس زمانے میں تھا۔ منکر خدا، خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ امام رضا، جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو سوچا کہ یہ اپنے جسم کی طول و عرض اور اس کا فوائد اور نقصان کے سلسلے میں مجھے ذرا بھی قدرت حاصل نہیں ہے کہ ان نقصانات کو دور کر سکوں، لہٰذا میں نے یقین کر لیا کہ میرے اس وجود کا کوئی خالق ہے جو ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا وجود ثانی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح گردش سیارات، بادل اور ہوا کے چلنے اور چاند و سورج کے سیر کرنے اور ستاروں کی گردش سے بھی اندازہ کر لیا کہ کوئی حرکت دینے والا ان کو حرکت دے رہا ہے، لہٰذا یہ موجودات اپنے ایک ثانی کی محتاج ہیں جس نے ان کو بنایا ہے۔ اصول کافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 28، مشیت اور ارادے کے معنی۔ یونس بن عبد الرحمن امام رضا علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے۔ اس زمانے میں قضاء و قدر کی بحث کا بازار گرم تھا۔ یونس چاہتے تھے کہ قضاء و قدر کے صحیح معنی کو خود امام کی زبانی سنا جائے، لہٰذا امام کی خدمت میں آئے اور اس بارے میں گفتگو کرنے کی گزارش کی۔ امام رضا نے ان سے فرمایا، اے یونس، قدریہ کے عقیدے کو تم ہرگز نہ لینا، کیونکہ قدریہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے تمام کام لوگوں کے سپرد کر دی اور خود آزاد ہو گیا ہے۔ یونس، خدا کی قسم میں قدریہ کے اقوال کو ہرگز قبول نہیں کرتا، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا اس کو نہ چاہے یا ارادہ نہ کرے۔ امام رضا، اے یونس، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے کاموں میں مختار رہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ مشیت الہی کے کیا معنی ہیں؟ یونس، نہیں۔ امام رضا، مشیت الہی لوح محفوظ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے ارادے کے کیا معنی ہیں؟ یونس، نہیں۔ امام رضا، ارادہ کرنا یعنی جس چیز کو کرنا چاہتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ قدر کے کیا معنی ہیں؟ یونس، نہیں۔ امام رضا، یعنی وہی اندازہ حد بندی کرنا ہے جس طرح مرنے کے وقت اس مرنے والے کی عمر کی مدت کو معین کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قضا کا معنی محکم بنانا و عینت بخشنا ہے۔ یونس، جو اب امام کے اس جواب سے قانع و مطمئن اور عاشق امام ہو گئے تھے، امام کے سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے، آپ نے میرے لیے ان مشکل مطالب کی گرہ کھول دیے جن سے میں ناآگاہ تھا۔ اصول کافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 157۔ نمبر 29، مامون کا بنی عباس سے شان امام جواد میں مکالمہ۔ شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ مامون 7واں خلیفہ عباسی تھا، عاشق امام جواد تھا اور امام کی عظمت اور علم و دانش کا قائل تھا، کیونکہ وہ بچپن سے
مشاہدہ کر رہا تھا کہ آپ کی نظر علم، حکمت، ادب اور کمال اس تک پہنچی ہوئی تھی جن کو دوسرے ہمسن بچے درک کرنے سے عاجز تھے۔ اسی لیے اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کو آپ کی ہمسری میں دیا اور اس کو آپ کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ لہٰذا وہ امام جواد کے سلسلے میں کافی تجلیل و احترام کا قائل تھا۔ حسن بن محمد بن سلمان ریان بن شبیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کو امام کے عقد میں دینا چاہا اور اس بات کی اطلاع بنی عباس کو ہوئی تو یہ بات ان پر سخت گراں گزری، چنانچہ اس خوف سے کہ امام جواد کو بھی وہ مقام حاصل نہ ہو جائے جو ان کے والد امام رضا کو حاصل تھا، سب جمع ہو کر مامون کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے مامون، تمہیں خدا کی قسم دیتے ہیں کہ اپنے ارادے سے جو امام جواد کی ازدواج کے سلسلے میں کیا ہے باز رہو، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح تم وہ منصب جو خدا نے ہمیں دیا ہے خارج نہ کر دو اور لباس سے عزت و شہرت کو ہمارے تن سے اتار دو، کیونکہ تم ہمارے کینے سے بخوبی واقف ہو جو بنی عباس سے ہے، اور گزشتہ خلفاء کا سلوک جو ان لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا اس کو بھی خوب جانتے ہو۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس کا بھی تم کو علم ہے، اس کے باوجود تم نے ان کے والد امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جو کیا تھا ہم لوگ اسی پر پریشان تھے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ہمارے غم و اندوہ کو ان کی جانب سے برطرف کیا۔ لہٰذا تم کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ ذرا سوچو اور ہمارے کینے کو جو ہمارے سینے میں ہے اور سینوں کے اندر اور سینوں کے ختم ہونے والے اس غم و اندوہ کو دوبارہ روشن نہ کرو، اور اپنی اس رائے کو جو ام الفضل کی شادی فرزند علی ابن موسی رضا کے سلسلے میں ہے تبدیل کر دو، کیونکہ تمہارے رشتہ دار جو بنی عباس سے ہیں وہ اس کے زیادہ لائق ہیں۔ مامون نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں کہا کہ تمہارے اور فرزندان ابو طالب کے درمیان جو اختلاف ہے وہ خود تمہاری وجہ سے ہے، اگر تم لوگ ان کے ساتھ انصاف کرو تو وہ لوگ اس مقام میں خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اور خلفاء گزشتہ کا کردار ان کے ساتھ جو بھی تھا وہ ان کے ساتھ صلہ رحم نہ تھا بلکہ قطع رحم تھا۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح کوئی ویسا ہی کام انجام دوں۔ خدا کی قسم میں نے جو کچھ ولی عہدی حضرت رضا کے سلسلے میں کیا اس پر ہرگز پشیمان نہیں ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ خلافت وہ لے لیں اور میں خلافت سے دور رہوں، مگر خود انہوں نے انکار کیا، لہذا تقدیر میں جو تھا وہی ہوا جو تم لوگوں نے بھی دیکھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ میں نے حضرت جواد کو اپنی دامادی کے لیے کیوں پسند کیا ہے، اس لیے کہ وہ بچپن ہی سے علم و دانش کی اس بلندی پر فائز ہیں جو بلندی دوسروں کو حاصل نہیں، البتہ ان کی یہ دانش حیرت انگیز ہے۔ مجھے خدا سے امید ہے کہ جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں تم لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر سکوں، تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے جو ان کے بارے میں رائے قائم کی ہے وہ صحیح ہے۔ وہ لوگ مامون کے جواب میں کہنے لگے، اگرچہ اس نوجوان کی رفتار اور گفتار نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہے اور تمہیں اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، لیکن جو بھی ہو وہ ابھی بچے ہیں، ان کے فہم و معرفت کم ہے، لہٰذا انہیں بھی مہلت دو تاکہ دانش مند بنے اور علم دین میں فقیہ بنے، پھر جو مرضی میں آئے کرنا۔ مامون کہنے لگا، واہ ہو تمہارے حال پر، میں اس جوان کو تم لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یہ جوان ایسے خاندان سے ہے جس کا علم و دانش خدا کی طرف سے ان کا ظریف لامحدود ہے، اور علم و الہامات ان کے اجداد سے ان تک منتقل ہوا ہے۔ وہ علم و ادب میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں، حتیٰ کہ دوسرے بھی حد کمال تک پہنچنے میں ان کے محتاج ہیں۔ اگر ان کو آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو، لیکن یاد رکھو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور مزید میری سچائی تم لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا، یہ تجویز اچھی ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم لوگ ان کو آزمائیں، لہٰذا ہمیں اجازت دو کہ ایسے کو لائیں جو مسائل فقہی اور احکام اسلام ان سے پوچھ سکے۔ اگر صحیح جواب دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور اس بچے کے بارے میں آپ کی دور اندیشی بھی معلوم ہو جائے گی، اور اگر وہ جواب دینے سے عاجز و ناتواں رہیں تو پھر ہماری گفتگو میں مصلحت اور بہتری ہوگی۔ مامون نے کہا، جہاں چاہو ان کو میرے سامنے بلا کر امتحان لے لو۔ وہ لوگ مامون کے پاس سے چلے گئے اور آپس میں طے کیا کہ اس زمانے کا بڑا قاضی یحییٰ بن اقسم کو راضی کیا جائے کہ وہ امام جواد سے ایسے سوالات کرے جس کے وہ جواب نہ دے سکیں۔ لہٰذا معتذرین
یحییٰ بن اقسم کے پاس آئے اور اس کو بہت سارا مال دینے کی خوشخبری دی تاکہ وہ امام جواد سے مناظرے پر راضی ہو جائے۔ دوسری طرف مامون کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ مناظرے کا دن متعین کرو۔ مامون نے دن معین کر دیا، چنانچہ اس دن تمام بزرگ علماء اور خود مامون اور یحییٰ بن اقسم حاضر ہوئے۔ ایک اسٹیج بنایا گیا جس پر 2 کشن لگائے گئے۔ امام، جن کی عمر اس وقت 9 سال سے کچھ ماہ زیادہ تھی، وارد مجلس ہوئے اور ان 2 کشنوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ یحییٰ بن اقسم بھی ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور دوسرے افراد اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ مامون بھی اپنی مخصوص جگہ پر امام جواد کے برابر میں بیٹھا۔ یحییٰ بن اقسم مامون سے مخاطب ہوا، کیا اجازت ہے کہ حضرت جواد سے کچھ سوال کریں؟ مامون کہنے لگا کہ خود ان سے اجازت لو۔ یحییٰ نے امام کی طرف رخ کر کے کہا، میں آپ کے قربان جاؤں، اگر اجازت ہو تو کچھ سوالات کروں۔ امام جواد، پوچھو۔ یحییٰ، وہ شخص جو حالت احرام میں شکار کرے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام جواد، اس نے یہ شکار حرم سے باہر کی جگہ میں کیا یا حرم میں؟ مسئلہ جانتا تھا یا نہیں؟ عمدن شکار کیا یا خطا؟ آزاد تھا یا غلام؟ شکاری چھوٹا تھا یا بڑا؟ پہلی دفعہ اس نے کیا یا پہلے بھی ایسا کر چکا تھا؟ وہ شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور؟ وہ جانور چھوٹا تھا یا بڑا؟ وہ شخص اپنے اس کام پر نادم ہوا یا نہیں؟ دن میں شکار کیا یا رات میں؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ ان میں سے کون سی صورت تھی؟ کیونکہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ یحییٰ ان سوالات کے سامنے دنگ ہو کر رہ گیا۔ پشیمانی کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس طرح حاضرین اس کی حالت امام جواد کے سامنے دیکھ کر متاثر ہو تھے۔ مامون نے کہا، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا وہی ہوا۔ پھر اپنے خاندان کے افراد کی طرف رخ کر کہا، اب مطمئن ہو گئے یا نہیں؟ تم لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے اور تم لوگوں کی ساری باتیں بیجا تھیں۔ اور پھر مامون نے اپنی بیٹی کی شادی ام جواد سے طے کر دی۔ ترجمہ ارشاد مفید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 269۔ نمبر 30، عراق کے فلسفی سے ایک مکالمہ۔ اسحاق کندی، جو عراق کا ایک دانشمند اور فلسفی شمار ہوتا تھا اور کفر کی زندگی بسر کر رہا تھا، جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیاتوں سے ظاہراً سازگار نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اس نے چاہا کہ قرآن میں جو تناقض ہے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھے، اور اس نے یہ کام شروع بھی کر دیا۔ اس کا ایک شاگرد امام حسن عسکری کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے استدلال سے میرے استاد کندی کو اس کام سے روک سکے؟ امام نے فرمایا، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، اس کے سامنے جا کر اسی طرح دہرا دینا۔ اس ترتیب سے پہلے اس کے پاس جا کر اس کام میں اس کی مدد کرو، جب اس سے زیادہ نزدیک ہو جاؤ اور وہ تم سے مانوس ہونے لگے تو اس سے کہو کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا، پوچھو، تو تم اس سے کہنا کہ اگر قرآن کا نازل کرنے والا تمہارے پاس آئے اور کہے کہ تم قرآن کے جو معنی سمجھ رہے ہو وہ میری مراد نہیں ہے بلکہ فلاں معنی مراد ہے، تو استاد کندی کہے گا، ہاں اس طرح کا امکان ہے، تو پھر اس سے کہنا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی ان آیات قرآنی سے مراد وہ معنی نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا اور کچھ مدت اس کے ساتھ اس کتاب کی تالیف میں اس کی مدد کی۔ پھر امام کے حکم کے مطابق اس نے کہا، ممکن ہے خدا کی مراد ان آیات قرآنی سے وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ استاد نے کچھ دیر فکر کی اور کہا، ذرا اپنا سوال پھر سے دہرانا۔ شاگرد نے دوبارہ سوال دہرایا تو استاد کہنے لگا، ہاں ممکن ہے کہ خدا نے ان معنی ظاہری کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کیا ہو۔ پھر شاگرد سے کہنے لگا، یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ شاگرد کہنے لگا، ایسے ہی میرے دل میں بات آئی جو میں نے آپ سے پوچھ لی۔ استاد کہنے لگا، اس قسم کا بلند کلام تم سے بعید ہے اور تم ابھی ایسے بلند مقام تک نہیں پہنچے ہو۔ شاگرد کہنے لگا، یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام سے سنی ہے۔ استاد نے کہا، اب تم نے سچ کہا، کیونکہ اس قسم کے مسائل سوائے اس خاندان کے کسی اور سے نہیں سنے گئے۔ پھر استاد نے آگ منگوائی اور تمام وہ نسخے جو اس طرح قرآن کے تناقضات میں لکھے تھے جلا ڈالے
علماء اسلام کے مناظرے اور مکالمے۔ نمبر 31، ایک شیعہ خاتون کا سبط بنی جوزی سے مکالمہ۔ سبط بن جوزی جو اہل سنت کے بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے متعدد کتابیں تالیف کی تھی، مسجد بغداد میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سلونی قبل من تفقزونی کا دعویٰ کر دیا، جس کا امام علی کے علاوہ کوئی اہل نہیں ہے۔ اگرچہ اس وقت ان کے ممبر کے اطراف میں بہت سے شیعہ و سنی مرد اور عورت جمع تھے، ناگاہ ایک عورت جو محبہ علی تھی اٹھی اور سوال کر لیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے جو نقل کی جاتی ہے کہ عثمان کو بعض مسلمانوں نے قتل کیا ہے اور ان کا جنازہ دن تک پڑا رہا، کوئی بھی نہیں گیا کہ ان کے جنازے کو اٹھا کر دفن کر دے؟ سبط: ہاں یہ روایت صحیح ہے۔ خاتون: کیا یہ روایت بھی صحیح ہے کہ جب مسلمان کا انتقال مدائن میں ہوا تو حضرت علی مدینے یا کوفے سے مدائن گئے اور سلمان کو غسل و کفن دے کر دفن کیا اور پھر لوٹ آئے؟ سبط: ہاں یہ روایت بھی صحیح ہے۔ خاتون: تو پھر حضرت علی جو عثمان کے قتل کے وقت مدینے میں تھے کیوں نہ گئے تاکہ انہیں غسل و کفن دے کر دفن کرتے؟ تو اس صورت میں یا تو علی خطا کار ہیں کہ وہ عثمان کے جنازے میں نہیں گئے، یا عثمان مومن نہیں تھے کہ حضرت علی ان کے غسل و کفن دفن سے دور رہے، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں ان کو خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ طبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143۔ سبط بن جوزی سوچنے لگا کہ کیا جواب دیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی ایک کو بھی خطا کار قرار دیا تو گویا اپنے عقیدے کے خلاف کہا، کیونکہ وہ دونوں کو خلیفہ برحق مانتے تھے۔ لہٰذا کہنے لگے، اے خاتون، اگر اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہو اور نامحرموں کے درمیان مجھ سے گفتگو کر رہی ہو تو خدا کی لعنت ہو تمہارے شوہر پر، اگر بغیر اجازت کے آئی ہو تو خدا کی لعنت ہو تم پر۔ وہ خاتون برجستہ بولی، عائشہ جو جنگ جمل میں حضرت علی کے سامنے آئی تھی، کیا اپنے شوہر رسول خدا سے اجازت لے کر آئی تھی یا بغیر اجازت کے آئی تھی؟ سبط بن جوزی خاتون کے اس سوال کے سامنے بھی کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ اگر کہتے کہ عائشہ بغیر اجازت سے آئی تھی تو عائشہ کو خطا کار قرار دیتے ہیں، اور اگر کہتے کہ اجازت لے کر آئی تھی تو حضرت علی کو خطا کار قرار دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ان کے عقیدے کے خلاف تھیں، لہٰذا شرمندگی کے عالم میں ممبر سے نیچے اترے اور سیدھے اپنے گھر کو چلے گئے۔ بہار جلد نمبر 8 قدیم صفحہ نمبر 183۔ نمبر 32، ایک ڈھیلا 3 اشکالوں کا جواب۔ بہلول بن عمر کوفی جو انتہائی تیز و ہوشیار قسم کے انسان تھے، انہوں نے امام صادق و امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا اور خود امام کے سچے پیروکاروں میں سے تھے۔ انہوں نے صرف اس ارادے سے کہ ہارون رشید ان کو قاضی نہ بنائے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا تھا۔ وہ اہل مناظرہ تھے اور دقیق و عمیق استدلال کے ذریعے مخالفین کے انحرافی عقائد کو آشکار کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک مناظرہ یہ تھا کہ انہوں نے سنا کہ ابو حنیفہ رئیس مذہب حنفی نے اپنے درس میں کہا کہ امام صادق نے 3 ایسی باتیں کہی ہیں جن میں سے میں ایک کو بھی نہیں مانتا۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: اول کہ شیطان کو آگ کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے کیونکہ شیطان تو آگ سے بنا ہے، کیوں کر آگ اسے اذیت دے گی۔ دوم، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا جبکہ ہر موجود چیز دیکھنے کے قابل ہے۔ سوم، لوگ جو بھی کام کرتے ہیں خود اپنے ارادے سے کرتے ہیں جبکہ آیات و روایات اس کے خلاف ہیں، وہ بندوں کے کاموں کو خدا سے نسبت دیتی ہیں، لہٰذا ہم اپنے کاموں میں مجبور ہیں نہ کہ مختار ہیں۔ بہلول نے ایک ڈھیلا اٹھا کر ابو حنیفہ کی پیشانی پر دے مارا۔ ابو حنیفہ نے ہارون کے پاس بہلول کی شکایت کی۔ ہارون نے حکم دیا کہ بہلول کو حاضر کیا جائے، لہٰذا ان کو حاضر کیا گیا۔ اس مجلس میں بہلول نے ابو حنیفہ سے کہا، نمبر 1، پہلے درد مجھے دکھاؤ، اگر نہ دکھا سکے تو اپنے اس عقیدے کے پیش نظر جو کہتے ہو کہ ہر موجود چیز کو دکھائی دینا چاہیے، یہ نظریہ غلط ہو جائے گا۔ نمبر 2، تم کہتے ہو کہ ایک جنس کی 2 چیزیں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا تم بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو تو پھر اس مٹی کے ڈھیلے سے تم کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ خود تمہارے عقیدے کے مطابق بندہ جو کام کرے اس کا فعال خدا ہے، لہٰذا خدا نے تمہیں مارا ہے، میں نے نہیں مارا۔ ابو حنیفہ خاموش رہے اور شرمندہ ہو کر اس مجلس سے اٹھ کھڑے
اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ بہلول کی ایک ضرب میرے غلط عقیدوں کا جواب ہے۔ مجالس المومنین جلد نمبر مجالس المومنین صفحہ نمبر 419۔ نمبر 33، ہارون کے وزیر کو بہلول کا جواب۔ ایک دن وزیر نے ہارون رشید کے دربار میں بہلول سے کہا، تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ خلیفہ نے تمہیں کتوں اور سوروں کا بادشاہ بنایا ہے۔ بہلول نے بے دھڑک کہا، اب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے تو اب تم میری اطاعت سے ہرگز منہ نہ موڑنا۔ اس طرح سے بہلول نے وزیر کو کتوں اور سوروں سے تشبیہ دی۔ حاضرین بہلول کی بات سن کر ہنسنے لگے اور وزیر شرمندہ ہو گیا۔ نمبر 34، ایک شیعہ کا جبر کے قائل کے استاد سے مکالمہ۔ ایک دن زرار بن سبی جو اہل تسنن کے بڑے عالم دین اور اہل جبر کے رئیس تھے، یحییٰ بن خالد جو ہارون الرشید کا وزیر تھا کے پاس آئے۔ کچھ گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگے، میں بحث و مناظرے کے لیے تیار ہوں، جس کو چاہو لے آؤ۔ یحییٰ، کیا تم راضی ہو کہ ایک شیعہ سے مناظرہ کرو؟ زرار، ہاں، یہ ہر شخص سے مناظرہ کرنے پر راضی ہوں۔ یحییٰ نے ہشام بن حکم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو پیغام بھیج کر بلوا لیا اور مناظرے کے لیے جگہ بھی تعین ہو گئی اور اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔ ہشام، مسئلہ امامت میں کسی شخص کی صلاحیت رہبری کو ظاہر سے سمجھا جا سکتا ہے یا باطن سے؟ زرار، ہم ظاہر سے سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے باطن کا علم حاصل کرنا سوائے عالم الغیب کے کسی کو ممکن نہیں ہے۔ ہشام، تم نے صحیح کہا، اب ذرا مجھے بتاؤ، کس نے ظاہر میں شمشیر اٹھا کر رسول خدا کا دفاع کیا، حضرت علی نے یا ابو بکر نے؟ کون اثار و فداکاری کرتے ہوئے میدانوں میں جاتے اور رسول سے دشمنی و کینہ رکھنے والے دشمنوں کو تیغ کر دیتے تھے، اور جنگوں میں مسلمانوں میں سب سے اچھا کردار کس کا رہا؟ زرار، علی نے کئی جہاد کی ہے، لیکن معنوی باطنی لحاظ سے ابو بکر زیادہ منزلت و مقام رکھتے تھے۔ ہشام، تم نے ابھی خود اپنے عقیدے ظاہری میں ظاہر کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت علی کو منزل جہاد میں رہبری کے لیے لائق ہونے کا اقرار کر چکے ہو، اور اب مسئلہ باطنی کو درمیان میں لا رہے ہو۔ زرار، ظاہری لحاظ سے ہاں۔ ہشام، اگر کسی کا ظاہر و باطن دونوں کا پاک ہونا معلوم ہو جائے تو کیا اپنے صاحب کی برتری پر دلالت نہیں کرے گا؟ زرار، بے شک اپنے صاحب کی برتری پر دلالت کرے گا۔ ہشام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث جو حضرت علی کے بارے میں ہے اور تمام اسلامی گروہوں کے نزدیک مسلم و قابل قبول ہے، جو آپ نے فرمایا، اے علی، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ زرار، ہاں، اس حدیث کو مانتا ہوں۔ اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ زرار نے پہلے حقانیت باطن کو جاننے کا ذریعہ وحی الہی کو قرار دیا تھا اور پیغمبر اکرم کی باتوں کو وحی کا سرچشمہ مانتے ہیں۔ ہشام، کیا ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم علی کی اس طرح سے تعریف کریں فقط ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے، جبکہ پیغمبر اکرم کے نزدیک علی کا باطن واضح نہ ہو؟ زرار، نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کیونکہ علی ظاہر کے ساتھ باطنی لحاظ سے بھی اس تعریف کے حقدار تھے اور پیغمبر اکرم نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف کی۔ ہشام، پس اپنے اس بیان کی بنا پر اعتراف کرتے ہو کہ علی ظاہری و باطنی دونوں لحاظ سے برتری رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ مقام امامت و امت کی رہبری کے سلسلے میں دوسروں سے زیادہ حقدار تھے۔ نمبر 35، فضال کا ابو حنیفہ سے مکالمہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں مذہب حنفی کے سربراہ ابو حنیفہ مسجد کوفہ میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ امام صادق کا ایک ہوشیار شاگرد اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومتے ہوئے وہاں پہنچا۔ دیکھا کہ ابو حنیفہ کے گرد کچھ لوگ حلقہ کیے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو درس دینے میں مصروف ہیں۔ فضال اپنے دوست سے کہنے لگا، میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو حنیفہ کو اس بات پر آمادہ نہ کر لوں کہ وہ مذہب شیعہ اختیار کر لیں۔ اس ارادے سے وہ ابو حنیفہ کے درس میں جا کر ان کے شاگردوں کے ہمراہ بیٹھ گئے اور اس طرح ابو حنیفہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ فضال، اے سربراہ مذہب، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو لیکن مذہب شیعہ کا پیروکار ہے۔ میں نے کئی دلیلیں ابو بکر کی علی پر فضیلت رکھنے پر دیں تاکہ اسے اپنے مذہب تسنن کی طرف لے آؤں،
لیکن وہ میرے تمام دلائل کو رد کر دیتا ہے، لہٰذا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی دلیل محکم ابو بکر و عمر کی علی پر برتری کے بارے میں بتائیں تاکہ اپنے بھائی کو بتا کر قائل کر سکوں۔ ابو حنیفہ: جاؤ اپنے بھائی سے جا کر پوچھو کہ تم کیوں کر علی کو ابو بکر و عمر پر مقدم کرتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ابو بکر و عمر پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر اکرم علی کو جنگوں پر روانہ کیا کرتے تھے۔ یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر ان دونوں کو زیادہ چاہتے تھے، اس لیے ان کی جان کی حفاظت کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ فضال: اتفاقاً یہی سوال میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا، مگر اس نے جواب دیا کہ علی قرآن کے مطابق دشمنوں سے جہاد و جنگ کی خاطر دوسروں پر برتری رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ نبا آیت نمبر 97، خداوند عالم مجاہدین کو قائدین بیٹھنے والوں پر فضیلت و برتری عطا کرتا ہے۔ ابو حنیفہ: اپنے بھائی سے پوچھنا کہ وہ کیوں کر علی کو ابو بکر و عمر پر برتری دیتا ہے، جبکہ یہ دونوں قبر پیغمبر کے کنارے دفن ہیں، جبکہ علی کی قبر پیغمبر کی قبر سے میلوں دور ہے۔ یہ افتخار ان کی برتری کے لیے کافی ہے۔ فضال: اتفاقاً یہی دلیل میں نے اپنے بھائی کو دی تھی، مگر اس نے جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ احزاب آیت نمبر 53، نبی کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اور یہ بات روشن ہے کہ پیغمبر کی قبر ان کے شخصی گھر میں ہے اور قطعاً نبی نے انہیں اجازت نہیں دی تھی، اور اسی طرح ان کے وارثین نے بھی اجازت نہیں دی تھی۔ ابو حنیفہ: اپنے بھائی سے کہو کہ عائشہ و حفصہ نے اپنے مہریہ کے طور پر اپنے شوہر پیغمبر اکرم سے وہ زمین طلب کی تھی، اور ان میں سے ہر ایک نے وہ زمین اپنے باپ کو بخش دی تھی۔ فضال: اتفاقاً میں نے بھی یہی جواب اپنے بھائی کو دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں خداوند عالم اپنے پیغمبر سے ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 49، اے نبی، ہم نے تمہاری بیویوں کو تم پر حلال کر دیا ہے جن کا تم مہر دے چکے ہو، لہٰذا پیغمبر اکرم اپنے زمانۂ حیاتی میں ان کا مہر ادا کر چکے تھے۔ ابو حنیفہ: تم اپنے بھائی سے کہو کہ عائشہ و حفصہ جو ابو بکر و عمر کی بیٹیاں اپنے حصے کا ارث اس گھر سے لیا تھا اور اس کو اپنے والد کو بخشا تھا، اس بنا پر ان لوگوں کے جنازے وہاں دفن کیے گئے۔ فضال: اتفاقاً یہ دلیل بھی میں نے اپنے بھائی کو دی تھی، مگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم برادران اہل سنت اس بات کے معتقد ہو کہ پیغمبر اکرم اپنے ورثے کے لیے کوئی چیز ارث میں چھوڑ کر نہیں گئے، اسی لیے باغ فدق کو حضرت زہرا سے لے لیا، اور اگر تمہاری بات قبول بھی کر لیں کہ پیغمبر اکرم نے میراث چھوڑی تو پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت آپ کی 9 زوجہ تھیں، سب کا 8واں حصہ ہوگا، اور اگر اس گھر کی زمین کا 8واں حصہ 9 افراد میں تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں ایک بالش زمین آئے گی، نہ کہ ایک انسان کی طول و قامت کے برابر۔ ابو حنیفہ یہ جواب بھی سن کر دنگ ہو کر رہ گئے اور غصے کے عالم میں اپنے بھائیوں سے کہا، اس کو مسجد سے نکال دو، یہ خود رافضی ہے، یعنی شیعہ ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ نمبر 36، ایک دلیر خاتون حجاج کے دربار میں۔ حجاج بن یوسف ثقفی جو تاریخ انسانیت میں ظالم ترین شخص گزرا ہے، جب 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا سربراہ منتخب ہوا تو اس نے بہت سے شیعہ بزرگان کمیل کمبر اور سعید بن جبیر جیسے افراد کو قتل کیا۔ ان سب شیعوں سے دشمنی کا نتیجہ اس کا بغض علی تھا۔ ایک دن ایک خاتون جو شجاعت و صلاحیت سے بھرپور تھی، حرہ کے نام سے مشہور تھیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے رسول خدا کو دودھ پلایا تھا کی رشتہ دار تھیں، اور ان کی بیٹی کے عنوان سے لوگ انہیں پہچانتے تھے۔ وہ حضرت علی کے طرفداروں میں سے تھیں اور کافی دلیر خاتون تھیں۔ ان کی اچانک حجاج سے ملاقات ہوئی۔ حجاج نے سوال کیا، کیا تم حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہو؟ حرہ: اگرچہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر مومن کی ہوشیاری ہے، اور اس بات کا کنایہ ہے کہ ہاں میں حرہ ہوں، لیکن یہ کہ تم جیسے بے ایمان فرد نے مجھے پہچان لیا، یہ تمہاری ہوشیاری کی دلیل ہے۔ حجاج: خدا تم کو یہاں لایا تاکہ تم میرے دام میں پھنس جاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم علی کو ابو بکر و عمر دونوں پر برتری دیتی ہو۔ حرہ: یہ بات جس نے تم سے نقل کی ہے
جس نے تم سے نقل کی ہے جھوٹ کہا ہے، اس لیے کہ میں علی کو ہرگز ان جیسوں سے مقایسہ نہیں کرتی، بلکہ میں علی کو پیغمبروں مثلا آدم، نوح، لوط، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بالاتر سمجھتی ہوں۔ حجاج، وائے ہو تم پر کہ تم علی کو صحابہ کے علاوہ ان 8 پیغمبر جن میں اولو العزم بھی ہیں ان پر بھی برتر جانتی ہو۔ اگر تم اپنی اس دعوے پر دلیل نہ لا سکی تو گردن اڑا دوں گا۔ ہرہ، یہ میں نہیں ہوں جو علی کو پیغمبران سے برتر جانتی ہوں، بلکہ خداوند عالم نے خود قرآن میں علی کو ان سب پر فوقیت بخشی ہے، کیونکہ قرآن حضرت آدم کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے اس کی عطا سے محروم ہو گئے، جبکہ قرآن حضرت علی اور ان کی زوجہ اور 2 فرزندوں کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ انسان آیت نمبر 22، آپ لوگوں کی سعی و کوشش قدر دانی کے قابل ہیں۔ حجاج، اے ہرہ تم کو شاباش ہو، اچھا یہ تو بتاؤ کہ حضرت علی کو نوح اور لوط پر کیوں کہ برتری دیتی ہو؟ ہرہ، خدا نے علی کو ان دونوں پر برتر جانا ہے کیونکہ خدا ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 10، یعنی خدا نے کافروں کی عبرت کے لیے نوح کی بیوی وائلہ اور لوط کی بیوی واحلہ کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔ ان دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی، گویا ان کے شوہر خدا کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم دونوں جہنم میں جانے والوں کے ساتھ چلی جاؤ، جبکہ حضرت علی کی زوجہ دختر پیغمبر فاطمہ تھیں، جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی تھی اور جن کی ناراضگی خدا کی ناراضگی تھی۔ حجاج، سبحان اللہ۔ ہرہ، اب ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت علی کو حضرت ابراہیم پر کیوں کہ برتری دیتی ہو؟ ہرہ، کیونکہ قرآن حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 260، یعنی خدایا ذرا مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا، کیا تم ایمان نہیں لائے ہو؟ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، صرف قلبی اطمینان کے لیے چاہتا ہوں، لیکن میرا مولا علی یقین کی اس منزل تک پہنچا ہوا تھا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، تمام پردے بھی اٹھا لیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی بات کسی نے آج تک نہیں کی اور نہ کہہ سکتا ہے۔